السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے ماہ ربیع الاول کی آمد۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور اب بلا ناغہ ہر سال کی طرح امسال بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی کے نام پر جشن منایا جائے گا۔ ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی اس جشن میلاد کی تقریبات کے انتظامات شروع ہو جائیں گے۔ نوجوان گلی کوچوں اور چوراہوں میں راہگیروں کا راستہ روک کر چندے وصول کریں گے۔ علماء حضرات مسجدوں میں جشن ولادت منانے کے لیے دستے سوال دراز کریں گے۔ پھر 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی مناسبت سے جلوس نکالے جائیں گے، شیرینی تقسیم ہوگی، میٹھے پکوان بنائے جائیں گے، سڑکوں پر شادی خانوں میں پرتکلف دعوتوں کا اہتمام کیا جائے گا اور گلیوں، بازاروں، گھروں اور مسجدوں میں قومیں جلائے جائیں گے، جھنڈیاں لگائی جائیں گی۔ ٹو ویلروں، لوریوں اور بسوں میں سوار ہو کر پورے ملک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھرپور اظہار کیا جائے گا۔ ہر طرف ماہ ربیع الاول کی آمد پر مبارکبادی کے پیامات روانہ کیے جائیں گے۔ پورا مہینہ مخصوص لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کے خلاف نفرت کا زہر اگلا جائے گا، رات رات بھر تقریریں کی جائیں گی۔ حسب سابق امسال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے بجائے اولیاء کرام کی طرف منسوب من گھڑت کرامات بیان کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابناک پہلو بیان کرنے کے بجائے صرف نور ثابت کرنے کے لیے زور لگایا جائے گا۔ نبی کی زندگی کے تابناک پہلوؤں سے صرف نظر کرتے ہوئے کالی کملی، ہونٹ اور پیشانی کی بات کی جائے گی۔ مکی زندگی کی مشکلات کا، طائف کے سفر کا، خدیجہ و حمزہ کی جدائی کا، ہجرت کے کٹھن مراحل کا، بدر کی دعاؤں کا، احزاب کی پریشانی کا، فتح مکہ کی معافی کا، حجۃ الوداع کے خطبے کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ صاحب قرآن کے اصحاب کا، صدیق و فاروق کا، بلال و عمار کا دور دور تک ذکر بھی نہیں ہوگا، چونکہ یہ جشن، یہ میلاد اور اس سلسلے تقریبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ذریعہ گردانا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس میں شامل نہ ہو تو دشمن رسول کا فتویٰ دیا جائے گا۔ اگر پوچھا جائے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو ان کے جانے کے بعد بھی تقریباً 90 سال تک باحیات تھے، 64 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی اسلامی حکومت کے مالک تھے، کیا ان کو میلاد کے دلائل سمجھ میں نہیں آئے یا ان کو محبت تھی ہی نہیں؟ تو فوراً گستاخی کا فتویٰ دیا جائے گا اور ان سوالوں کو زبان درازی کا نام دیا جائے گا۔ پھر چاروں ناچار حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہر پیر و جوان حسب حیثیت اس میں شمولیت کا ثبوت مہیا کریں گے۔ گورنمنٹ بھی عوام کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے سرکاری طور پر چھٹی کا اعلان کرے گی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار بجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و احترام کا جذبہ بھی قابل تحسین ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ طریقہ اور جشن و جلوس کا یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی روح سے جائز ہے یا نہیں؟
کیا صحابہ نے محبت کے اظہار کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا یا نہیں؟ صدیق و فاروق نے، غنی و مرتضی نے، بلال و عمار نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ سارے صحابہ نے کیسے محبت کی تھی؟ ان کی محبت کا انداز کیا تھا؟ تابعین کا کیا طریقہ تھا؟ تبع تابعین کا کیا طریقہ تھا؟ ائمہ کرام و محدثین کا کیا انداز تھا؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی جلوس نکال لے تھے؟ کیا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے بھی جلوس نکالے تھے؟ مسجدوں میں چراغ کیا انہوں نے جلایا تھا؟ میٹھے پکوان بنا کر کیا انہوں نے محبت کا اظہار کیا تھا؟ کیا انہوں نے بھی گنبد خضرا کا ماڈل بنا کر کسی چوراہے پر رکھ کر راہگیروں کے لیے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کی تھیں؟ کیا کعبۃ اللہ کا ماڈل انہوں نے بھی بنایا تھا؟ دوستو، شریعت کی عدالت میں اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں؟ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل قابل قبول ہے یا نہیں؟ ہم یہ سارے سوالات صرف امت کے سنجیدہ، باوقار، شائستہ، سمجھدار، پڑھے لکھے، نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت، ائمہ کرام کی سیرت سے واقف لوگوں کے سامنے ہی رکھنا چاہیں گے۔ ہمارے سوالات ان لوگوں کے لیے نہیں جو قرآن و حدیث کے سیدھے سادے دلائل کو چھوڑ کر، صحابہ کرام، ائمہ کرام کو چھوڑ کر اپنی خود ساختہ منطق و لاجک کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، جن کو صحابہ کرام کی، ائمہ و محدثین کی دین فہمی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کو تو چمک دمک، قوالی، ڈھول، چیخنے چلانے اور شور شرابے والا دین اچھا لگتا ہے۔ ان سے توقع ہی نہیں کہ سنجیدگی سے ان سوالات پر غور کریں گے، الا ایک اللہ کسی کو ہدایت دے دے۔ ہم آنے والے کڑیوں میں ان تمام سوالات کے جواب ڈھونڈیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔